دلے عشاق میں عظمت صدیق اکبر ہے کہ قلب مصطفیٰ میں الفت صدیق اکبر۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آسمان صحابیت کے خورشید تاباں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فوقیت اور فضیلت ایسی ہے کہ 4 پشتیں صحابہ ہیں آپ۔ باپ ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی صحابی۔ بیٹا سیدنا صدیق اکبر، آپ بھی صحابی۔ پھر آپ کے بیٹے سیدنا عبداللہ بن ابی بکر، وہ بھی صحابی۔ سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر، وہ بھی صحابی۔ یہ 4 پشتیں صحابی ہیں آپ کی۔ پھر یہیں پر بس نہیں ہے، آپ کی اہلیہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بھی صحابیہ۔ سیدہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بھی صحابیہ۔ یہی بس نہیں، آپ کی بیٹیاں سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بھی صحابیہ۔ سیدہ عائشہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بھی صحابیہ۔ تو ناظرین، گلشن صحابیت کا یہ مہکتا ہوا پھول ایسا ہے کہ آپ کے بارے میں کیا کہوں، یار مزار کہوں یا یار غار کہوں، میں سمجھتا ہوں بس اتنا ہی کافی ہے کہ بعد از نبی بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ ناظرین، 22 جمادی الثانی کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے، لیکن ARYQ TV کی یہ سعادت اور اعزاز ہے کہ آج سے ہی آپ کے بارے میں خصوصی ٹرانسمیشن کا آغاز ہو رہا ہے۔ لاہور اسٹوڈیو سے پروگرام ہے خلیفہ اول، جو انشاءاللہ 7 دن تک جاری رہے گا، اور اس پروگرام میں ہم نے کوشش کی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح کو ایام و شہور کے اعتبار سے ڈسکس کیا جائے۔ آج پہلا پروگرام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہے کہ ایمان لانے سے قبل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے، اور میرے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب علامہ محمد شہزاد مجددی۔ آپ ان کو سنتے رہتے ہیں، آپ کے محبوب ہیں، آپ علم و عمل کا پیکر ہیں، محقق ہیں، مصنف ہیں، اور دارالاخلاص میں تحقیق کا کام بھی آپ کرتے ہیں۔ ناظرین، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب علامہ عابد نعمان شامی۔ شام سے پڑھے، پاکستان سے بھی پڑھے، بہت خوبصورت اور خوبصیرت نوجوان سکولر۔ پاکستان اور شام سے پڑھ کر پڑھایا آپ نے انگلینڈ میں۔ آج ہماری سعادت ہے کہ ہمارے پروگرام میں فیصل آباد سے تشریف لائے۔ میں اپنے دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ میں جناب علامہ شہزاد مجددی سے عرض کروں گا کہ جناب علامہ، آپ فرمائیے، جیسے میں نے عرض کیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ARYQ TV کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن، آپ فرمائیے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے پہلے جو مکہ میں آپ کی زندگی تھی، اس پر ایک طائرانہ نظر میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زبان سے ڈالی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ علامہ اقبال نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حضور نذران عقیدت پیش کرتے ہوئے آپ کی تقریباً پوری سیرت کا ایک خاکہ بیان کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امن الناس بر مولائے ماں، کلیم اول سینائے ماں، ہمت او کشت ملت را چو ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ پوری تفصیل دے دی۔ ایک ایسی ہستی، ایک ایسی شخصیت جن کو خلیفہ اول ہونے کا اور مسلمان اول ہونے کا اور خطیب اول ہونے کا
اور مبلغ اول ہونے کا اعزاز حاصل، یعنی اولیت خود ناز کر رہی ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اس لیے اقبال نے کہا ثانی اسلام، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ثانی ہے، ورنہ ہر جگہ اول ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اگر گنتی آقا علیہ السلام سے شروع ہو تو قرآن کی اصطلاح ہے ثانی اثنین، جی میں نے دو عرض کا کیا دوسرا، کہ ہاں جی کہ بعد از نبی بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ اب اس بزرگی کو ہم نے دیکھنا ہے، اصل میں اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے۔ اور ایک میں یہاں وضاحت کر دوں جی جی کہ جب ہم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں اسلام لانے سے پہلے، جی تو یہ بھی وضاحت بڑی ضروری ہے کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کا پیدا ہونے کے بعد کوئی دن بھی ایمان سے خالی نہیں گزرا۔ بالکل سبحان اللہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ہم اس زندگی کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو ظہور اسلام سے پہلے، ظہور اسلام، اظہار اسلام سے پہلے، اظہار ایمان سے پہلے، واہ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ سیرت نگاروں نے لکھا کہ یہ وہ شخصیت ہیں جو ابو قحافہ عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب کے گھر پیدا ہوئے، واہ 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 سبحان اللہ۔ نام عبداللہ رکھا ہے، جی جی، جس کا نام ہی عبداللہ ہے، اور اس کی سیرت پھر کیسی ہوگی۔ اور پھر آپ کے والد گرامی بچپن میں آپ کو بت خانے میں لے جاتے ہیں۔ اب ابتدا دیکھیے، جس کا بچپن یہ ہے تو اس کی جوانی کیا ہوگی؟ آہا کیا بات ہے۔ اب جس کا شباب یہ ہے پھر اس کی بزرگی کیا ہوگی؟ بچپن میں کعبہ بت خانے کے اندر لے گئے ہیں، بتوں کے سامنے پیش کیا ہے، یہ تمہارے معبود ہیں، ان کو سجدہ کرو۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہاں تن کے اور ڈٹ کے کھڑے ہیں اور فرمایا یہ میرا معبود ہے، یہ میرا رازق ہے، یہ میرا رزاق ہے، اور یہ میرا مربی اور میرا سرپرست ہے۔ تو خطاب کرتے ہیں اس بت سے، فرمایا اگر تو معبود ہے، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا، اللہ اکبر، میں ننگا ہوں، مجھے کپڑا پہنا۔ باپ کھڑا دیکھ رہا ہے، اور جلال صدیقی آیا جب وہ ٹس سے مس نہ ہوا، فرمایا یہ گنگا بہرا سمن بکمن جو نہ میری بات سن سکتا ہے نہ مجھے دیکھ سکتا ہے، یہ میرا مالک و مولا کیسے ہو سکتا ہے؟ جلال صدیقی میں پتھر اٹھایا اور اس قوت صدیقی سے وہ پتھر پھینکا اس بت کی طرف کہ بت خود سجدے میں گر گیا، اللہ اکبر، منہ کے بل گر گیا۔ والد کو پتہ چل گیا، جب گھر آئے والدہ کو یہ واقعہ پیش کیا۔ اب آپ کے والد بھی صاحب ایمان ہوئے، آپ کی والدہ سیدہ سلمہ بنت صخر رضی اللہ عنہ ام الخیر ان کی کنیت ہے، ایسی ماں، قابل رشک ماں۔ جب واقعہ پیش کیا تو والدہ نے والد کو بتایا کہ اس بچے کے بارے میں عام گمان نہ کرنا، یہ عام بچہ نہیں ہے، جب یہ میرے شکم میں تھا اس وقت سے مجھے بشارتیں دی جاتی تھیں کہ اے بی بی، اے امت اللہ، اے اللہ کی کنیز اور لونڈی، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ تیرے پیٹ میں نام تو ابو بکر ہے، یہ صدیق، اور رفیق کس کا ہے؟ اللہ کے حبیب کا۔ اب یہ ابتدا اور بچپن، اور یہاں سے پھر آپ کا جو سٹیٹس معاشرے کے اندر بنا، چونکہ تجارت یہیں سے طے ہو جاتا ہے، وہ طے ہوتا ہے۔ اور طبیعت مبارکہ کیسی تھی وہ بھی میں اشارہ کر دوں۔ جو اوصاف ڈاکٹر صاحب سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم علیہ السلام کے غار حرا سے آنے پر جو بیان کیے تھے، وہی ابن الدغنہ نے مکہ معظمہ سے جب آپ ہجرت کر کے نکل رہے تھے تو اس نے قریش مکہ سے خطاب کر کے کہا تھا کہ تم ایسے شخص کو اپنے شہر سے نکالنا چاہ رہے ہو جو سچا ہے، جو امانت دار ہے، جو عادل ہے، جو غریبوں کا سرپرست ہے، یتیموں کا ملجا و ماوا ہے، رشتہ داروں کے حقوق، وہ ساری ایک لسٹ بتاتی ہے کہ یہ صدیق اور حبیب کی جوڑی کیسے بنی۔ میں گفتگو میں شامل کر لوں آپ کی اجازت سے جناب علامہ عابد نعمان شامی صاحب کو۔ علامہ صاحب آپ فرمائیے، ہماری رہنمائی کیجیے گا کہ جیسے بہت خوبصورت ابتدا کی علامہ شہزاد مجدی نے کہ پورا ایک شجرہ بھی سیدنا صدیق اکبر کا ارشاد فرمایا، آپ ہمیں بتائیے کہ اس شجرے کی اہمیت کیا ہے کہ جو آپ کا خاندان ہے، آپ کا خانوادہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس میں ہمیں کیا فضائل نظر آتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب کہ آج آپ نے منبع جود و سخا، پیکر صدق و وفا، سالار نقش بند، امام و رہنما جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور قبل از اسلام آپ کی زندگی کے حوالے سے یہ خوبصورت پروگرام منعقد کیا۔ میں علامہ شہزاد احمد مجددی صاحب بحر العلوم
انہی کی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں جی جی کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو تاریخ ابن عساکر میں ہے اور الاستیاب میں ہے کہ آپ کے بھائی بچپن میں وفات پا جایا کرتے تھے، تو آپ کی والدہ ام الخیر جی جی سلمہ بنت صخر آپ کو لے کے کعبۃ اللہ کے سامنے حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی پاک پروردگار، یہ میرا بیٹا اگر اس کو زندگی عطا فرمائے گا تو اس کا نام عبد الکعبہ رکھوں گی۔ جی آپ کا صاحب کا نام عبد عبد الکعبہ، جی جی ایک روایت کے مطابق عبد رب الکعبہ بھی ہے، اچھا، اور مشہور عبد الکعبہ ہوا، اور اسی بنا پر آپ کو عتیق بھی کہا جاتا ہے جی جی ایک قول کے مطابق۔ اللہ رب العزت نے ام الخیر سلمہ بنت صخر کی آواز سنی اور آپ کے صاحبزادے جو کہ صدیق اکبر کے نام سے مشہور ہوئے، ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائی، اور جیسے علامہ شہزاد صاحب نے بڑی خوبصورت اور بلیغ انداز میں تفصیل ذکر کی کہ آپ کا بچپن، جی جی آپ کی ابتدا، آپ کا شباب انتہائی پاکیزہ، آپ عقل سلیم رکھنے والے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طبیعت کے ساتھ، آپ کے عادات و اطوار کے ساتھ آپ کی انتہائی مماثلت تھی۔ تو آپ نے جس طرح فرمایا کہ شجرہ نسب ان کا شجرہ ہے، کنیت ہے ابو بکر، جی جی نام ہے عبداللہ، والد کا نام عثمان، کنیت ابو قحافہ بن عامر بن عمر جی جی بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ۔ صحیح، اب مرہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نسب سے جناب صدیق اکبر کا نسب مل جاتا ہے، سبحان اللہ، اور اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ سلسلہ نسب، شجرہ نسب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ، آپ کے آبا و اجداد کے ساتھ ملتا، کیا بات، اور ساتویں پشت سے یعنی کعب بن مرہ، تیم بن مرہ بن کعب بن لوے بن غالب بن فہر، پھر اسی طرح بن عدنان بن اسماعیل بن ابراہیم، یہ سارے کا سارا شجرہ نسب انتہائی پاکیزہ اور پاک نسلوں سے منتقل ہوتا ہوا حضور علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچا، اور مرہ سے یہ شجرہ جدا ہو جاتا ہے، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیم بن مرہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے، اور اس میں دیکھیے نسبت کیا ہے، نسبت یہ ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی میں بھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھی رہے، اور غار میں بھی ساتھی رہے، ہجرت میں بھی ساتھ رہا، اور مزار میں بھی ساتھ ہے۔ جی جی اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ابتداءً حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ رشتہ، جو کہ بعد میں جیسا اللہ رب العزت کے علم میں تھا کہ مضبوط ہونا تھا، بالکل، تو یہ شجرہ نسب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ہمیں بتاتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نسب کے ساتھ جناب صدیق کی فضیلت، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی آبا و اجداد سے تشریف لائے جن آبا و اجداد سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جی جی یہ جناب صدیق کی ایک بہت بڑی عظمت۔ بہت خوبصورت۔ ناظرین، اس خوبصورت گفتگو کے دوران ایک چھوٹا سا وقفہ چند ہی لمحوں بعد دوبارہ یار غار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، تم حوض کوثر پر میرے ساتھی ہوگے اور غار ثور میں بھی میرے ساتھی تھے۔ مسلمی صدیق اکبر۔ وقفے کے بعد ناظرین دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں ARYQ TV سے خصوصی ٹرانسمیشن اور پروگرام ہے خلیفہ اول، اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں گفتگو کرنے کے لیے جناب علامہ شہزاد مجددی اور جناب علامہ عابد نعمان شامی۔ علامہ صاحب، جیسے کہ ابھی ڈسکس بھی ہوا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سابقہ نام عبد الکعبہ تھا، جی، اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ یہ نام کیوں رکھا گیا؟ ایک وجہ جو سمجھی جاتی ہے وہ یہ ہے، نام کے حوالے سے بھی یہاں وضاحت ضروری ہے چونکہ ہم بالکل ان کی ابتدائی سیرت کی بات کر رہے ہیں، بالکل، تو 3 قول ہیں اس حوالے سے، یہ وضاحت ہونی چاہیے۔ ایک قول یہ ہے کہ عبد الکعبہ، ایک ہے عبداللہ، اور ایک ہے عتیق۔ جی جی،
3 قول ہیں، لیکن اس میں تحقیق جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے والد گرامی نے ہی، یعنی آپ کے گھر والوں نے ہی آپ کا نام عبداللہ رکھا تھا. تحقیق یہ ہے. اچھا. جو نسب والے، علم الانساب والے لوگ ہیں وہ عبد الکعبہ پہ اصرار کرتے ہیں، جبکہ وہاں پر بھی علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اس میں کہ عبد الکعبہ نام رکھنے کے بعد گھر والوں نے ہی تبدیل کر کے اسے عبداللہ کر دیا تھا. اچھا. اور دوسرا قول یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نام کو عبداللہ فرمایا، عبد الکعبہ کو بدل کے عبداللہ کیا. لیکن جو محقق قائمہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا پیدائشی نام ہی عبداللہ ہے. روایات کو نقل ضرور کرتے ہیں لیکن جو تطبیق دے کے نتیجہ اخذ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ پھر دیکھیے اس کے شواہد ہیں. جی. شواہد یہ ہیں، امام ابن حجر ہیثمی لکھتے ہیں کہ آپ کو جیسے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں، اور اس کہنے کی وجہ کیا ہے اس لقب کی کہ آپ کا چہرہ مبارک کبھی کسی بت کے آگے جھکا نہیں تھا. اللہ اکبر. اور صدیق اکبر کو بھی یہی شرف و اعزاز حاصل ہے کہ ان کا چہرہ بھی زندگی بھر کبھی کسی غیر خدا کے سامنے نہیں جھکا. سبحان اللہ. اس لیے انہوں نے لکھا ابو بکر صدیق کرم اللہ وجہ الکریم، کہ اس کے چہرے کو بھی وہی عظمت و کرامت نصیب ہے. سبحان اللہ. تو ایک وجہ تو یہ ہے. پھر آپ کی سلیم الفطرت ہونا، سلیم الطبع ہونا فطری طور پہ. جی. جیسے حدیث پاک میں کل مولود یولد علی الفطرہ. ایک بڑی پیاری بات جو علماء نے لکھی وہ یہ ہے کہ صدیق اکبر عالم ارواح سے لے کر اپنے لمحہ وصال تک موحد رہے. اللہ. پہلی دلیل کیا؟ ولادت سے بھی پہلے موحد رہے، الستو بربکم، ایمان باللہ کے ساتھ. پھر جب ولادت ہو گئی دنیا کے اندر آگے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پہ، تو فطرت سلیمہ پہ رہے. ایسا معاشرہ، ایسا ماحول جہاں شراب اور پانی میں فرق کوئی نہیں ہے، جہاں رب العالمین معبود حقیقی کی جگہ بت رکھے ہوئے ہیں، جہاں بدکاری، فسق و فجور، فیشن و کلچر اور تہذیب ہے، اس کو کوئی برائی نہیں سمجھا جاتا. اس معاشرے میں ایسے نوجوان کا پروان چڑھنا یہ انتہائی عجیب و غریب بات ہے. اور اس میں ساتھ یہ بھی اگر ایڈ کر لیا جائے کہ دوسری طرف ایک اور جوان بھی پروان چڑھ رہا تھا لیکن وہ ختم نبوت کے تاج کے لیے جوان ہو رہا تھا. اللہ. اور یہ غیر نبی تھا، یہ نبی نہیں تھا، یہ رئیس الصدیقین کے منصب پہ فائز ہونے کے لیے تیار ہو رہا تھا. اس لیے قرآن نے کہا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، ایک صدق لے کے آیا، دوسرے نے صدق کی تصدیق کی، اس کی اٹیسٹیشن کی. یہ منصب کوئی چھوٹا منصب نہیں ہے. اسی لیے علماء تورات و انجیل کہتے ہیں کہ بھائی تمہیں تو آج پتا چلا ہوگا، ہم تو ان کو پہلے سے جانتے ہیں، ان کی نشانیاں تورات و انجیل میں موجود ہیں. ایک پر تو وہی آتی تھی اور ایک پر ان کے لیے وہی آتی تھی اور تصدیق فرمائی. وہ اس وحی کی تصدیق فرمانے والے تھے اور اس وحی میں ان کا ذکر ہوتا تھا، ان کے مناقب ہوتے تھے. قرآن کہتا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. یہ آقا علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں ان کی بھی نشانیاں تورات اور انجیل کے اندر موجود ہیں. یعنی صرف نعت ہی نہیں تھی، مناقب صدیق و فاروق بھی رضی اللہ عنہما کتب سماوی کے اندر موجود رہے ہیں. یہ ایسی ہستیاں اور ایسی شخصیتیں ہیں کہ ان کے بارے میں جب حدیث پاک پڑھ لیں تو پھر بالکل غبار چڑھ جاتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی اختارنی واختار لی اصحابا، فرمایا اللہ نے اپنے لیے مجھے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا. یہ بھی کوئی اتفاقی یا حادثاتی طور پہ ابو بکر صدیق نہیں بن گئے، یہ بھی چنے ہوئے لوگ تھے، یہ منتخب تھے. سبحان. علامہ شامی صاحب آپ فرمائیے کہ جیسے ابھی ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدائی زندگی کو اپنا موضوع بنا رہے ہیں، تو اس میں چونکہ ظہور اسلام سے قبل کے آپ کے حالات، آپ کا شجرہ، جیسے کہ یہاں ابھی علامہ صاحب نے بیان کیا کہ آپ کا نام 3 روایتیں ہیں، عبداللہ بھی تھا اور عبد الکعبہ بھی تھا اور عتیق بھی تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم المرسلین فدا کا امی و ابی، ناموں پہ خصوصی توجہ آپ کی ہوتی تھی اور پوچھتے تھے کیا نام ہے. بعض ایسے نام بھی آپ نے بدلے ہیں جن کے معنی بظاہر ٹھیک تھے، مثبت تھے، لیکن پھر بھی آپ نے بدلا ان کو، وہ ایک الگ چیپٹر ہے. تو لیکن میں آپ سے یہ رہنمائی چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو آپ بتائیے کہ ایک تو بکر، ٹھیک ہے عبد الکعبہ سے آپ نے نام بدل دیا عبداللہ، یا پہلے ہی عبداللہ تھا روایات کے مطابق، یہ تحقیق کی بات ہے، لیکن بکر تو اونٹ کو کہتے ہیں. ابی بکر یا ابو بکر آپ کیوں کہلائے، اور عتیق آپ کا لقب کیسے ہوا؟ جی میں عرض کرتا ہوں، بکر کہ عربی زبان میں کئی معنی
ایک اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ بکر اس اونٹ کو کہتے ہیں جو بھی جوان ہو. اچھا. ایک قول کے مطابق جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اوائل عمری اور شباب میں اونٹوں سے محبت کیا کرتے تھے. اچھا. اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ عربوں میں کنیت کا رواج عام ہے. بالکل. اور یہ اولاد کے نام پہ رکھی جاتی یا کسی نسبت کے نام سے رکھی جاتی. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم. جی. جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کنیت ابو تراب، ابو الحسن بھی، جناب ابو ہریرہ. تو ابو کا معنی والا بھی ہے اور ابو کا معنی والد بھی ہے. اچھا. ابو ہریرہ بلیوں سے محبت کرنے والا، بلیوں والا. تو ابو بکر اونٹوں کے ساتھ، جوان اونٹوں کے ساتھ محبت کرنے والا یا اونٹوں والا. صحیح. تو ایک قول کے مطابق اس کا معنی یہ ہے. دوسرے قول کے مطابق بکر کہتے ہیں وہ شخص جو آگے بڑھ جائے، جو سبقت لے جائے. تو چونکہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نیک کام میں سبقت لے جایا کرتے تھے، درد مند دل رکھا کرتے تھے. نخعی کے ایک قول کے مطابق آپ کو قبل از اسلام اواہ کے لقب سے ملقب کیا جاتا تھا. اچھا. اواہ درد مند. اچھا. آپ غریبوں کو دیکھ نہیں سکتے تھے، دل پسیج جایا کرتا تھا. اسی لیے جب آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو غلاموں کو خرید کے آزاد کرنا شروع کر دیا. تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو ہر نیک کام میں سبقت لے جانے والے تھے، نیک کام میں آگے بڑھنے والے تھے، قبل از اسلام ہو یا بعد از اسلام، جس کی بنا پر آپ کو ابو بکر کہا گیا. اور دوسری بات جو آپ نے ذکر کی، عتیق. جی جی. جناب سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت صدیق، ترمذی شریف کی حدیث ہے، مشکات شریف میں بھی ہے. جناب سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، مفہوم حدیث یہ ہے کہ میں گھر میں تھی، پردہ لگا تھا، صحابہ دوسری جانب موجود تھے. اتنے میں میرے والد گرامی آ گئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی دوزخ سے آزاد شخص کو دیکھنا چاہتا ہو تو دیکھے، وہ ابو بکر آ رہا ہے، وہ عتیق آ رہا ہے. صحیح. تو ایک قول کے مطابق دوسری روایت میں ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا انت عتیق من النار، او فی روایت انت عتیق اللہ من النار، کہ اللہ نے تجھے دوزخ سے آزاد کر دیا. اس بنا پر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عتیق کہا گیا. اب اس میں دیکھیے کہ آپ کا نام عتیق ہے، آپ کا لقب صدیق ہے اور آپ کا نام عبداللہ ہے. جی جی. سارے کے سارے نام انتہائی اچھے اور انتہائی بامانہ نام ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوبصورت ناموں کو پسند کیا کرتے تھے. امام حسن پیدا ہوئے، روایت میں ہے جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام رکھ دیا حرب. صحیح. جنگ کرنے والا، چونکہ شجاع تھے، بہادر تھے. تو نام کا اثر شخصیت پہ پڑتا ہے. حضور علیہ السلام نے کہا نہیں، یہ حرب نہیں ہوگا، یہ حسن ہوگا. صحیح. امام حسین پیدا ہوئے، پھر نام حرب رکھا. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ حرب نہیں ہوگا، یہ حسین ہوگا. تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات کے ساتھ، آپ کی ذات میں آپ کے نام کا بڑا عمل دخل تھا. علامہ جدید صاحب، علامہ نعمان شامی صاحب نے بہت خوبصورت جواب دیا. آپ سے ایک اور بات کی رہنمائی لینا چاہتا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ تاریخ شہادت دیتی ہے کہ ظہور اسلام سے پہلے ہی مکہ میں کوئی 1.5 درجن افراد تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. جی. اور ان میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تھے. جی. تو آپ فرمائیے کہ یہ لکھنے پڑھنے کی جو دسترس بچپن میں ہی، اور ان 1.5 درجن افراد جو صرف تھے ان میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، یہ کیسے آ گئی؟ کیونکہ وہ معاشرہ تو امیوں کا تھا. جی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک فضیلت علم ہے، ایک حلم ہے اور ایک علم. حلم یہ ہے کہ آپ کے ناموں میں جیسے بھی ذکر ہوا، اواہ بھی ہے، حلیم بھی ہے. حلیم. جی جی. آپ کا نام بردباری تھی بچپن کے اندر ہی، اور چونکہ منصب صدیقیت عطا ہونا تھا، تو منصب صدیقیت کے بارے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان سے اوپر حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نبوت کے بعد جی جو سب سے بڑا مرتبہ اور منصب کسی غیر نبی کے لیے مقرر ہے وہ مقام صدیقیت ہے. واہ واہ. اور یہ صدیقیت من النبیین و صدیقین و شہداء و جیسے انبیاء اور بھی ہیں ایسے صدیقین اور بھی ہیں، لیکن امام الانبیاء صرف ایک ہیں، اور ایسے ہی امام الصدیقین ایک ہی، رئیس الصدیقین، ان کو ہم کہتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ. تو کہتے ہیں کہ نبی
اور صدیق کا ماخذ علم ایک ہوتا ہے، اللہ، لیکن ذرائع مختلف ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی کا ماخذ علم کا ذریعہ وحی ہوتا ہے اور صدیق کا ماخذ علم الہام ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہ ایک تو یہ سمجھ لینا چاہیے، جی۔ جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نبی امی ہیں، جی اب صدیق اکبر کی فطری، طبعی، روحانی اور فکری مناسبت جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہے، جی، تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس مناسبت کی وجہ سے جو ان کو مقام نبوت کے ساتھ حاصل تھی، جی جی، علم لے کر آئے تھے۔ آہا، یہ علم ظاہر ہے مکتب سے تو نہیں ملنا تھا، اور مکے کے اور قریش کے کسی اسکول سے تو اس وقت نہیں مل سکتا تھا کہ یہ سامنے بت ہے۔ جی جی، وہاں تو ہر مدرسے میں اور ہر جو مادر علمی ہے اس میں یہ پڑھایا جا رہا تھا کہ بتوں کی پوجا کرنی ہے۔ جی لیکن صدیق اکبر کا سٹینڈ لینا، اس کو ائمہ نے لکھا ہے، یہ آپ کی مناسبت ابراہیمی تھی۔ جی جی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سیرت کے اندر ایک کمال یہ بھی لکھا ہے کہ ان کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے کمال نبوت کے ساتھ جو مناسبت تھی اس کا اظہار اس موقع پر ہوا۔ جیسے انہوں نے بت شکنی کا مظاہرہ کیا تھا، انہوں نے بھی کیا، اور اس وقت کے جو رائج موقع پر موجود علوم تھے ان میں زیادہ اہمیت لکھنے کی تھی، کیونکہ کتابت کم تھی، کتابت کا رواج کم تھا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قبیلہ ہے، میں پھر دوہرا کے کہہ دوں، بعض کتابوں میں اسے بنو تمیم لکھا ہے، بعض کتابوں میں بنو تمیم، جی، وہ صحیح نہیں ہے۔ جی، ابھی ہم نے انصاب کے ذکر میں نام لیا ان کے جد امجد کا، تیم بن مرہ بن کعب، جی جی، یہ تمیم نہیں ہے، یہ اچھا تیم ہے۔ تمیم بھی ایک قبیلہ ہے، وہ اور ہے، لیکن تیم آپ تمیمی نہیں ہیں، آپ تیمی ہیں۔ اور اس قبیلے کی ایک خاصیت یہ تھی کہ یہ مکہ سے باہر سفر میں رہتا تھا، صحیح، تو صدیق اکبر نے اہل علم سے بھی استفادہ کیا، اہل کتاب سے بھی استفادہ کیا، اس لیے اور علوم سیکھے۔ جی، اس وقت کے جو اکتسابی علوم تھے ان میں کتابت کو بڑی اہمیت حاصل تھی، اس لیے آپ نے لکھنا بھی سیکھا۔ بہت خوبصورت جناب عابد نعمان شامی صاحب، بہت خوبصورت وضاحت کی جناب علامہ شہزاد نے کہ یہ وہ اسباب تھے، وجوہات تھیں جس کی وجہ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امیوں کے معاشرے میں آپ علمی دسترس رکھتے تھے اور بہت محدود پڑھے لکھے لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ اب یہ فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فدا کا امی وابی، آپ کے ساتھ بچپن میں ہی دوستی ہو گئی، وہ کس طرح سے ہو گئی؟ آپ کا خاندان اور آپ کا اور، ٹھیک ہے شجرہ نسب میں ایک پشت پہ جا کے آپ کا شجرہ نسب مل جاتا ہے آپ کے ساتھ، لیکن یہ دوستی کے اسباب کیا تھے؟ ڈاکٹر صاحب، جس طرح علامہ شہزاد صاحب نے ذکر کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ماخذ علم ہے وحی الہی، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماخذ علم ہے مشاہدہ اور الہام، واہ، جس کو کشف المحجوب میں حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ مشاہدہ کے امام ہیں جناب صدیق اکبر، اور مجاہدہ کے امام ہیں جناب فاروق اعظم، کہ پھر وہاں پر حضور داتا صاحب ایک روایت بھی نقل کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کلام مجید فرما رہے ہیں اور آہستہ آواز سے فرما رہے ہیں۔ اچھا، دوسری جانب جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کلام پاک بآواز بلند کر رہے۔ جی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب صدیق اکبر سے دریافت کیا، صدیق تم آہستہ تلاوت کر رہے ہو، اور جناب فاروق اعظم سے کہا تم بآواز بلند۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب، آپ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو میں پکار رہا ہوں، جس کی تلاوت کر رہا ہوں، وہ مجھ سے دور نہیں ہے، تو انتہائی قریب۔ تو فاروق اعظم اس لیے داتا صاحب نے کہا کہ مشاہدے کے امام ہیں جناب صدیق اکبر، سبحان، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ جب میں تلاوت کلام پاک کروں تو شیاطین بھاگ جائیں، تو جہد کوشش کی، مجاہدہ کے امام وہ ٹھہرے۔ ایک بات تو جس طرح مجدد صاحب نے ذکر کیا اسی کو میں نے آگے ذکر کر دیا۔ اب رہا یہ ذکر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بچپن میں یا عالم شباب میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی کیسے پروان چڑھی، کیسے ہوئی، اس کو ہم اگر سمجھنے سمجھانے کے انداز میں ڈاکٹر صاحب اجازت دیں جی جی، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کالونیز بن رہی اور متمول لوگ، تاجر حضرات،
شہروں سے، گنجان آبادیوں سے نکل کر کالونیوں میں آباد ہو رہے ہیں کہ کالونیز بنسبت گنجان آباد علاقوں کے اندرون شہر سے بہتر ہوتی ہے. صحیح. اور وہاں پر سڑکیں صاف ستھری ہیں، پینے کا پانی موجود ہے، الیکٹریسٹی کا نظام بہتر ہے. تو متمول لوگ جی اس طرح شہروں سے نکل کر اچھی بستیوں میں آباد ہو جاتے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اچھے علاقے میں رہا کرتے تھے جو کہ تاجروں کا علاقہ کہلاتا تھا، اور اسی علاقے میں جناب خدیجۃ الکبریٰ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رہا کرتی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس علاقے میں شفٹ ہو گئے. اچھا. اور جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمسائیگی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، عادات و اطوار میں مماثلت ہوئی، سوچنے سمجھنے میں مماثلت ہوئی، تو ایک دوستی بھی ہوگی. اور پھر ایسی دوستی ہوئی کہ غار میں بھی دوست رہے، ہجرت میں بھی دوست رہے، اور آپ کی ظاہری وصال تک دوست رہے، یہاں تک کہ ظاہری وصال بھی ہو گیا. اس کے بعد آج بھی یار مزار ہے. علامہ مجددی صاحب، یہ جو دوستی ہے یہ بعض اوقات پھر وابستگی میں تبدیل ہو جاتی ہے. بے شک اور ایسا ہی ہوا. ہاں جی. پھر فنائیت میں فنائیت میں من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی. آپ کوئی مثال فرمائیے کہ بچپن سے عالم شباب میں یہ دوستی کیسے آگے یہ بڑھی؟ تو تجارت کا مرحلہ تو بعد میں ہوا، تھوڑا سا ذرا سا بعد میں. اس سے پہلے جب مکہ ہی میں تھے، اور 2 سال عمروں کا فرق ہے. ایک تو آپ یہ دیکھیے نا، عمروں میں فرق نہیں تھا. نمبر 2، ایک تو ازلی مناسبت تھی. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ بوئے جنسیت کند جذب صفات، موجب ایمان باشد معجزات. وہ کہتے ہیں باقی لوگ تو معجزے دیکھ کے اسلام لائے نا، لیکن صدیق اکبر تو بچپن سے معجزے والے کو دیکھ رہے تھے. واہ واہ واہ. اور ان کی مائیت میں تھے. آج کی اصطلاح میں ہم ایک لفظ بولتے ہیں اورا. جی. صدیق اکبر تو دائرہ فیضان نبوت میں تھے بچپن سے ہی. اور جہاں تک سیرت نگاروں کا قلم گیا ہے، 18 سال کی عمر تک پہنچے ہیں لوگ، کہ 18 سال کی عمر صدیق اکبر کی اور 20 سال کی عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب سے یہ لوگ آپس میں، یہ ہمارا علم ہے، ہمارا علم یہ بتا رہا ہے کہ اس وقت سے آپس میں کشش پیدا ہوئی، جذب پیدا ہوا. میں اس کو یوں کہوں گا، جذب. یہ زیادہ خوبصورت. جی ہاں. صدیق اور حبیب کے درمیان جو کشش تھی اس نے کھینچ لیا، مناسبت ہو گئی، دوستی ہو گئی، تعلق ہو گیا. اور پھر کمال یہ ہے کہ آپ خود اپنے طور پہ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں، اٹھا کے اس وقت کی مکہ کی تاریخ، تو آپ کو ان 2 کے علاوہ کوئی تیسرا اس مزاج کا نہیں ملے گا، اس طبیعت کا نہیں ملے گا. جو کوئی ابھی حکم نہیں آیا اللہ کی طرف سے، کوئی وحی نہیں آئی، شراب سے نفرت ہے، بالکل لوگ پی رہے ہیں. اور پھر یہ بھی نہیں کہ غریب ہو کوئی کہ پی نہیں سکتا، افورڈ نہیں کر سکتا، امیر ترین رئیس آدمی، متمول. یہ بڑی اہم بات ہے. کوئی وحی نہیں آئی ابھی. جی ہاں. اختیار پورا رکھنے کے باوجود، وسائل پورے رکھنے کے باوجود، اور پھر معاشرے میں ایک بلند مرتبہ مقام رکھنے کے باوجود آپ کے پاس لوگ اپنے فیصلے لے کے آتے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس، اور جیسے نبی کریم علیہ السلام صادق و امین تھے، سیم یہی کیفیت صدیق اکبر کی تھی. وہاں بھی مانتے رکھی جاتی تھی، وہاں بھی ان کے سچ پہ، ان کے قول پہ اعتبار کیا جاتا تھا، اور فیصلے ہوتے تھے. تو یہ طبیعتوں کا جو ازلی میلان و مناسبت ہے، میں سمجھتا ہوں اس نے کھینچا اور دوستی میں تبدیل ہوا وہ. اور وہ دوستی پھر بڑھتے بڑھتے ابو بکر کو صدیق بنانے کا ذریعہ بنتی ہے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے، فرماتے ہیں کہ جس وقت اعلان نبوت ہوتا ہے مکہ میں موجود ہی نہیں. جو سب سے قریبی دوست ہے وہ مکہ میں موجود نہیں. میں سفر میں ہوں، اور وہاں یمن کے سفر میں مجھے ایک عالم ملا. اور یہ بھی ایک عجیب مماثلت ہے کہ بحیرہ راہب نے ہی نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کی خبر دی تھی، اور بحیرہ راہب ہی نے تجارت کے ایک سفر میں آپ کی صدیقیت کی خبر دی تھی، رفاقت کی خبر دی تھی. اب وہاں جب ملاقات ہوتی ہے تو اس شخص نے دیکھا آپ کا چہرہ، وضاحت، حلیہ مبارک. پوچھا بھئی آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کہا جی میں مکہ کا رہنے والا ہوں. کس قبیلے سے ہو؟ میں قریش قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں. کیا کرتے ہو؟ میں تجارت کرتا ہوں. جب ساری علامات و نشانیاں اس نے پوچھ لی تو اس نے کہا کہ ان قریب تمہارے شہر مکہ میں اللہ کے آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اور تم پہلے شخص ہوگے جس پر ایمان بھی لاؤ گے، اس کی تصدیق بھی کرو گے، اور اس کے وزیر بھی بنو گے. یہ بحیرہ راہب نے؟ جی. یہ صدیق اکبر کو بشارت دی جا چکی تھی. صحیح. صدیق اکبر فرماتے ہیں پھر میں ایک دوسرے سفر میں تھا شام میں. جی جی. وہاں پر میں نے خواب دیکھا کہ آسمان پہ 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں، اور وہ بدر کامل اترتا ہوا میری گود میں آ گیا.
سبحان اللہ. جب صبح بیدار ہوئے، چونکہ زیرک تھے، دانا تھے، صاحب حکمت تھے، کسی تورات و انجیل کے عالم کے پاس گئے، اہل کتاب کے علماء کے پاس، کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے. اس نے بھی یہی پوچھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں حرم کا رہنے والا ہوں. آپ کا قبیلہ کیا ہے؟ آپ کام کیا کرتے ہیں؟ جب یہ ساری چیزیں پوچھ لیں تو اس نے کہا کہ تمہیں مبارک ہو، یہ بدر کامل جو چمک رہا ہے یہ نبوت کا چاند ہے، اور یہ سب سے پہلے تمہارے آنگن میں اترے گا. واہ واہ واہ. اب اس کے لیے تیار اور ایک ماحول اور ایک فضا بن چکی تھی. صدیق اکبر کہتے ہیں جب مکہ تجارت کے سفر سے لوٹ کے میں واپس آتا ہوں تو پکار مچی ہوئی ہے مکہ میں، اور میرے جو واقف لوگ تھے جانتے تھے کہ ہمارا تعلق کیسا ہے. مجھے کہا بھائی کوئی خبر بھی ہے؟ تمہارے دوست نے تو نبوت کا اعلان کر دیا. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ جناب میں نے یہ سنا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ابو بکر صدیق، اے ابو بکر میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو صدیق اکبر کے الفاظ سنیے، اب وہ مناسبت کام کر رہی ہے اور اتنا پیچھے جو پس منظر تیار ہو چکا. کہتے ہیں یا رسول، کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے صاحب یہ تو نبوت کی جو تاریخ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ جب کوئی نبی آتا ہے تو وہ معجزہ، لوگ اس سے نشانیاں مانگتے ہیں، لوگ اس سے معجزے طلب کرتے ہیں. مجھے تو نہیں چاہیے، لیکن میں اطمینان قلبی کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ کیا کوئی ایسی بات اللہ نے آپ کو عطا کی ہے؟ فرمایا کہ ابو بکر وہ یمن والا خواب کافی نہیں ہے. اللہ. وہ جو تورات و انجیل کے عالم نے تمہیں بتایا تھا کیا وہ کافی نہیں ہے؟ اسی لمحے کا اشہد انک رسول، حضور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ وہ پس منظر سارے کا سارا گویا تیاری ہو رہی ہے، کام لیا جانا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. جیسا بہت شکریہ آپ کی اس خوبصورت گفتگو کا. جناب علامہ عابد نعمان شامی صاحب فیصل آباد سے آپ تشریف لائے، پروگرام کی زینت بنے، ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات تھی. آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین، خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یاد میں ARYQ-TV سے خصوصی ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا. ہم نے جیسے میں نے عرض کیا تھا شروع میں کہ ایام و شہور کے اعتبار سے آپ کی سیرت کو ہم اپنا موضوع بنائیں گے. درمیان میں جناب عابد نعمان شامی صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی اور اسی کو دہرا کر میں آج کی نشست کو ختم کرنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے صحابہ سے بہت پیار تھا، بہت محبت تھی، اور بعض اوقات اس پیار اور محبت کو مثال بنا کے آپ زمانے کے سامنے پیش کیا کرتے تھے. جیسے کہ ہمارے موضوع کے اعتبار سے تو وہ بات نہیں، لیکن چونکہ مثال سے مثال ہے تو میں عرض کرتا ہوں کہ احد کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک سے جب دشمن کی تلوار کی نوک لگ گئی تھی اور خون کا قطرہ ٹپک پڑا تھا تو سیدنا مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہونٹ وہاں رکھ دیے تھے اور خون کا قطرہ آپ پی گئے تھے، چوس لیا تھا آپ نے. تو صحابہ حیران ہوئے تھے کہ مالک یہ تم نے کیا کیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لوگو جس نے دنیا میں ایسے شخص کو دیکھنا ہو کہ جس کے خون سے میرے خون کی آمیزش ہو گئی ہو تو وہ مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے. اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آپ فرمایا کرتے تھے جو شامی صاحب نے بیان کیا کہ لوگو جس نے ایسے شخص کو دنیا میں دیکھنا ہو کہ جو جہنم کی آگ سے آزاد ہو چکا ہے اور وہ عتیق ہے، وہ میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے. انہی الفاظ کے ساتھ آج کی بزم کا اختتام کرتے ہیں. اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے گا. اللہ اکبر ہے کہ قلب مصطفیٰ میں الفت سے صدیق اکبر